مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے ہاتھیوں کا لشکر۔ ناظرین، یہ موضوع ہاتھیوں کا لشکر بڑا طویل موضوع ہے، اس کو میں انشاءاللہ چند حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو گوش گزار کروں گا، تو اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق عطا فرمائے۔ تو اس کا پہلا حصہ ہم شروع کرتے ہیں، خون آلود تلواریں۔ صحرا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، ریت کے ذرے سورج کی روشنی سے چمک رہے تھے، سورج کی گرمی سے صحرا کی طرح درخت رہا تھا۔ سالبانی لشکر دور ریگستان میں گرد و غبار کے بادل اڑاتا ہوا چلا رہا تھا، زمین سے آسمان تک گرد اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ سالبانی لشکر تیزی سے آگے بڑھتا چلا رہا تھا۔ لشکر کا جوش و خروش دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی خطرناک مقصد سے صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ قبیلہ سالبان عرب کے ریگستان میں آباد تھا، اسی ریگستان میں قبیلہ سبا بھی آباد تھا۔ دونوں قبیلوں میں صدیوں سے تھلی ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان میں اکثر جنگ رہتی اور یہ آئے دن ایک دوسرے پر حملہ کرتے۔ ان حملوں میں خون کی ندیاں بہہ جاتی، ہزاروں انسان موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے۔ آج سالبانی لشکر اپنے ایک بڑے لشکر کے ساتھ قبیلہ سبا پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا بڑا اور اچانک تھا کہ قبیلہ سبا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ قبیلہ سالبانی کے لشکر نے آنن فانن قبیلہ سبا کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں اپنی تلواروں کے داروں پر رکھ لیا۔ تلواریں بجلی کی طرح گوندتی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خون میں نہا جاتی۔ قبیلہ سبا نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہا، مگر وہ سنبھلنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قبیلہ سالبانی نے قبیلہ سبا کے کتنے ہی افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میدان میں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، وہ خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، مکانوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ قبیلہ سالبان کے لوگ بڑے جنگجو اور بہادر تھے، انہوں نے جلد ہی میدان مار لیا اور قبیلہ سبا کے کتنے ہی لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا، اور جو مرد اور عورتیں ان کی تلواروں سے بچ گئیں انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا۔ آگ اور خون کے اس طوفان میں قبیلہ سبا کا سردار ساترون کسی نہ کسی طرح وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ساترون اپنے گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا سرپٹ بھاگا جا رہا تھا، دور دور تک ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے، وہ ان ٹیلوں کے درمیان میں سے بڑی مہارت سے اپنے گھوڑے کو بگاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ سالبانی ڈاکو اس کے تعاقب میں تھے، مگر ساترون انہیں ٹیلوں کی بھول بلیوں میں گھماتا ہوا لے جا رہا تھا۔ سالبانی ڈاکو ان بھول بلیوں میں الجھ کر رہ گئے، انہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا، اور ساترون وہاں سے صاف بچ نکلا۔ ساترون اپنے گھوڑے پر سفر کرتا ہوا روم کی طرف رواں دواں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد روم کے شہنشاہ قیصر کے دربار میں پہنچ کر فریاد کرے اور شہنشاہ روم سے امداد طلب کرے۔ شہنشاہ قیصر نے اپنے دربار کے باہر ایک انصاف کی زنجیر لٹکا رکھی تھی۔ جو ہی کوئی فریادی فریاد لے کر وہاں پہنچتا، دربار کے درمیان نکارے پر چوٹ لگاتے اور فریادی کو زنجیر کھینچنے کے لیے کہتے۔ ساترون نے انصاف کی زنجیر کھینچی تو گجر بجنے لگا۔ شہنشاہ قیصر اس وقت اپنے دربار میں اپنے وزیروں، مشیروں اور مسخروں کے ساتھ بیٹھا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ گجر کی آواز سنتے ہی دربار میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا کہ اس وقت کون فریادی ہو سکتا ہے۔ شہنشاہ نے دربان کو حکم دیا کوئی فریادی کو حاضر کیا جائے۔ دربان شہنشاہ کا حکم سن کر دربار سے نکل گیا، جلد ہی وہ ساترون کے ساتھ دربار میں واپس آیا۔ ساترون کے چہرے پر تکان کے آثار تھے، اس کا لباس گرد آلود تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی دہائی دینی شروع کر دی۔ ساترون نے شہنشاہ قیصر سے دہائی دیتے ہوئے کہا، شہنشاہ معظم، میں آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ شہنشاہ قیصر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، فریادی کیا بات ہے،
کس نے تم پر ظلم کیا ہے؟ کھل کر ساری بات بتاؤ، ہم تمہارے ساتھ انصاف کریں گے۔ ساترون کو کچھ حوصلہ ہوا، اس نے آگے بڑھ کر کہا، شہنشاہ معظم، میں سبا قبیلہ کا سردار ساترون ہوں، میں آپ کے پاس بڑی دردناک خبر لے کر حاضر ہوا ہوں، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ شہنشاہ کیسر اس کی فریاد سننے کے لیے ہمتن گوش ہو گیا۔ ساترون نے کہنا شروع کیا، شہنشاہ عالم، سالبانی قبیلے کے خونخوار سردار ذو نواس نے میرے قبیلے پر شب خون مار کر میرا پورا قبیلہ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس نے میرے قبیلے کے لوگوں کو بے دریغ قتل کیا ہے، اور جو لوگ قتل ہونے سے بچ گئے انہیں لونڈی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور جاتے ہوئے ایک ظلم اور کر گیا کہ وہ ہمارے مکانوں کو آگ لگا کر خاکستر کر گیا ہے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ سالبانی ڈاکو کو میرے فرار کا علم ہو گیا تھا اور انہوں نے میرا تعاقب بھی کیا، مگر میری قسمت اچھی تھی جو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ساترون یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بار آئے تھے، آواز ڈگمگا گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، شہنشاہ معظم، ڈاکو نے لوٹ مار کرنے کے بعد ہمارے گھروں کو آگ لگا دی، پل بھر میں ہنستی کھیلتی بستی کو موت کی نیند سلا دیا، ہماری بستی میں خون کی ندیاں بہا دی۔ ان ظالموں نے تو بچوں کو بھی معاف نہیں کیا، انہیں بھی بڑی بے دردی سے کاٹ ڈالا، ان معصوموں پر انہیں بالکل ترس نہ آیا۔ میں خود بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ ساترون کی آواز رند گئی، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، چہرہ موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر زرد پڑ چکا تھا۔ ساترون کے قبیلے پر ہوئے ظلم و ستم کی داستان سن کر شہنشاہ کیسر بے قرار ہو گیا، غصے سے اس کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، ساترون، تم گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ضرور دی جائے گی، اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ سننے اور دیکھنے والے کانپ اٹھیں گے، اور آئندہ کسی کو ایسی حرکت کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔ پھر کیسر روم نے اپنے ایک مصاحب کو پکارا، شبول، ہمارا ملک ساترون کے ملک سے کافی فاصلے پر ہے، ایسی صورت میں ہم چاہتے ہیں کیسے مدد کریں اس کی؟ چونکہ تم ہمارے وزیر ہو اور بہت عقل مند اور زیرک ہو، ہمیں تمہاری قابلیت پر پورا بھروسہ ہے، اب تم ہی کوئی راہ بتاؤ، ہم ساترون کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ شمول نے شہنشاہ کیسر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ بہت با اختیار شہنشاہ ہیں، آپ کی مملکت کی حدود دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، آپ شاہ خبش کو ساترون کی مدد کرنے کے لیے خط لکھیں، وہ آپ کی طرف سے ساترون کی مدد کر دے گا اور یوں ساترون کو انصاف مل جائے گا۔ شہنشاہ کیسر نے اپنے وزیر شمول سے کہا، تمہارا مشورہ درست ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ہماری طرف سے شہنشاہ خبش کو خط لکھو کہ وہ ساترون کی ہر طرح سے مدد کرے، وہ ظالموں کو سخت سے سخت سزا دے۔ شمول نے قرنش بجا لاتے ہوئے کہا، جو حکم عالم بنا۔ شہنشاہ کیسر نے کچھ دیر توقف کے بعد شمول سے کہا، ساترون ہمارا مہمان ہے، اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے اور اس کی ہر طرح سے خاطر مدارت کی جائے۔ پھر شہنشاہ کیسر ساترون سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، فریادی تم فکر نہ کرو، تمہاری ہر طرح سے مدد کی جائے گی۔ یہ کہہ کر شہنشاہ کیسر دوبارہ شمول سے مخاطب ہوا، ساترون کو 2 دن تک شاہی مہمان خانے میں رکھا جائے اور 2 دن بعد اسے خبش کی طرف روانہ کر دیا جائے، اسے سواری کے لیے شاہی استبل سے بہترین اور تیز رفتار گھوڑا دیا جائے تاکہ یہ خبش تک آرام سے سفر کر سکے، اور سفر کے خرچ کے لیے اسے شاہی خزانے سے اشیاء بھی دی جائیں۔ اب ساترون کو شاہی مہمان خانے میں پہنچا دو تاکہ یہ آرام کر سکے اور اپنے سفر کی تکان دور کر سکے۔ شہنشاہ کیسر کے حکم سے ساترون کو شاہی مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا۔ ساترون بڑا خوش تھا کہ شہنشاہ روم نے اس کی مدد بھی کی اور اسے یہ عزت بھی بخشی کہ اسے اپنے شاہی مہمان خانے میں مہمان بھی ٹھہرایا۔ ساترون 2 دن تک بڑے مزے سے شاہی مہمان خانے میں رہا، اسے قسم قسم کے کھانے دیے جاتے، عمدہ لباس پہنایا جاتا اور اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا تھا۔
2 دن بعد اسے شہنشاہ روم کا خط دیا گیا، سفر کے لیے اشرفیاں دی گئی اور سواری کے لیے عمدہ گھوڑا فراہم کیا گیا اور اسے ملک خبش کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ سات روم خوشی خوشی ملک خبش کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کی داد رسی کے لیے شہنشاہ خبش موجود تھا۔ وہ جلد از جلد خبش پہنچنا چاہتا تھا۔ تو ناظرین، ہمارا ہاتھیوں کا سفر، اس کا پہلا حصہ خون آلود تلواریں، تو ناظرین یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ انشاءاللہ آگے اسی طرح ترتیب وائز موضوع چلتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔